تو آئیے میں ایک مرتبہ پھر سرسری دہراتا ہوں. سورہ نبا سورہ نمبر 78 اس کے اندر قیامت کا ذکر آیا. سورہ نازعات اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر آیا. لیکن تینوں میں قیامت کا ذکر ایک الگ الگ اسٹائل میں کیا گیا ہے, کیونکہ آدمی کیا کہتا ہے, کلو جدید لذیذ, جدید جدید ہونا, ذرا بدل بدل کے ہونا, تنوع رہنا, ورسٹیلٹی رہنا, کھانے میں ذرا اچار بھی رہنا, کھانے میں ذرا پاپڑ بھی رہنا, تھوڑا اگر اور مسالہ آ گیا تو اچھا رہتا. انسان کے پورے ضرورتوں کا خیال کیا گیا قرآن مجید میں, تاکہ ایک انسان نہ اگتا ہے, کیونکہ کتاب فطرت ہے, یہ فطرت کے مطابق ہے. الحمدللہ جب قیامت کا ذکر آیا تو ذرا زوم ان کر کے اس کے بعد سورہ تکویر میں وہ قیامت کیسے قائم ہوتی ہے اس کا ایک منظر بتایا گیا. قیامت 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 آپ کنٹینیوسلی سن رہے ہیں, پھر اس قیامت کا منظر بتانا بہت ضروری ہے. تو ذرا سا زوم ان, آج کے دور میں ذرا سا ٹچ اسکرین کرنے والے اچھا جانتے ہیں, ذرا سا ایسا ذرا دیکھیں گے, اور کیا ہے کہ ذرا قریب سے ذرا, اور ارے قیامت کا بڑا منظر ہے, بڑا ہول. اذا الشمس کوورت, یعنی سورج کا کیا ہوگا, تاروں کا کیا ہوگا, وہ گابن اونٹنیوں کا کیا ہو جائے گا, وہ پہاڑوں کا کیا ہو جائے گا, وہ سمندر کیسے جلیں گے. پھر اس کے بعد جیسے سورہ تکویر کے بعد, اچھا بھائی ٹھیک ہے, مجھے ماحول تو معلوم ہو گیا, ٹھیک ہے, میں کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا ہے, تو مجھے ابرار کی کیٹیگری میں آنا پڑے گا, مجھے فجار سے بچنا پڑے گا. پھر یہ کون ہے ابرار, یہ کون ہے فجار, سورہ انفطار, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. پھر اس کے بعد سورہ انفطار کے بعد آدمی کے دماغ میں سوال اٹھا ہے, یہ آدمی ابرار بنتا کیسا ہے, یہ آدمی فجار بنتا کیسا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کے نیک اعمال, عقیدہ اور اس کا نیک عمل اس کو ابرار بنا دیتا ہے, برا عقیدہ اور برا عمل اس کو فجار بنا دیتا ہے. سورہ مطففین میں ان کتاب الابرار لفی علیین وان کتاب الفجار لفی سجین. پھر اس کے بعد سوال اٹھتا ہے, یہ نیک نام اعمال دیے کیسے جائیں گے قیامت میں, یہ برے نام اعمال کیسے دیے جائیں گے. سورہ انشقاق میں بتایا گیا کہ نیک اعمال انسان کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, برے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. سورہ انشقاق کے پاس جب پہنچتے ہیں, دلائل ختم, ایک دلائل کا ایک انبار, آفاق و انفس یعنی کہ کائنات, یونیورسل, انسان عقلی اعتبار سے, تاریخ اعتبار سے اچھے طریقے سے اس کو اچھا سمجھا گیا. زوم آؤٹ کر کے, زوم ان کر کے, ایریل ویو دے کے, ایک انسان جو اینگل میں سمجھ سکتا ہے, پیراڈیم, ایک انسان کے سمجھنے کے جتنے اینگل ہو سکتے ہیں نا, وہ سارے اینگل میں سمجھا دیا گیا. تو اس کے بعد اب اس کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا. سورہ بروج اور سورہ طارق میں دھمکیوں والا انداز ہے, ان بطش ربک لشدید. سورہ طارق میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے, تو پھر ان کے لیے کیا راستہ ہے. ایسے لوگ تو پھر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا. سورہ بقرہ میں کہا گیا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. تو یہ تھوڑا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو 1-2 منٹ میں پھر دے دیا ہے. پھر اس کے بعد اب آئیے سورہ طارق کے بعد سورہ نمبر کون سا سورہ ہے, سورہ اعلیٰ. کتاب دے دی جائے بھائی بچے کو, بچوں کو کتاب دے. ماشاءاللہ, کیا عمر ہے آپ کی, عمر کے 12 سال. اللہ برکت دے آپ کو. ہاں حفظ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ میں اور آپ کو اچھا عالم بنائے. بارک اللہ. آپ کے ماں باپ کو بھی بہترین اس اسٹیپ لینے پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب جاریہ کا دریا بنا دے آپ کو. سورہ اعلیٰ سے لے کر سورہ علق, سورہ زلزال تک ایک ہی ٹاپک ہے. میں نے کہا نا آپ کو, میں ہار کی شکل میں ایک ایک سورہ اگر الگ الگ لے کر جاؤں گا تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ میرے ساتھ آئیے, 2 سال کورس کراؤں گا انشاءاللہ. ڈیٹیل میں آنا ہے, تفسیر نہیں چل رہی یہاں پر کیا چل رہا ہے, صرف سینٹرل پوائنٹ, فوکل پوائنٹ, توجہ. ایک سورے میں سے اگر اتنا بھی سمجھ گیا تو انشاءاللہ شروعات کے لیے بہت بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں ہدف چل رہا ہے پر آبجیکٹو. کوئی تفسیر کی نیت سے نہ بیٹھے, کوئی خلاصے کی نیت سے نہ بیٹھے, ایک اوورال ایک مائنڈ میپنگ اتنی آ جانی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ سورے میں جائیں تو نیت اس میں یہ تو معلومات مل جائیں گی انشاءاللہ. سورہ اعلیٰ سے لے کر سورہ زلزال تک اگر آپ غور کریں گے, یہاں سے ٹاپک بالکل ایک پورا ایسا لگے گا جیسے کہ کوئی ہار ہے اور اس کو ہیرے اور جواہرات سے جوڑ دیا گیا. اچھا, میں ایک ورڈ کہتا ہوں, درمیان میں جو بھی ورڈ آ رہے ہیں کٹھن ہے تو میں حل کر دیتا ہوں. دائی اور مدعو کیا مطلب ہے؟ دائی مانے انوائٹ کرنے والا,
غیر مسلم کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیے بھائی انوائٹ کرتے ہیں. تو ہم اچھے طریقے سے ان کو کیوں ہم جہنم سے بچے ہیں بھائی, ہم سیلفش بننا نہیں چاہتے, آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے. سمپل یہی کانسیپٹ ہے کہ ایک مسلمان سیلفش ہو نہیں سکتا. تو دائی جس کو ہم بلاتے ہیں کسٹمر, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مدعو. وہ ہمارے کسٹمر ہے. کسٹمر کی ہمیشہ فکر ہوتی کمپنی کو نا, تو ہم کو بھی اپنے مدعو کی بڑی فکر ہونی چاہیے. نفرت نہیں, جہنم میں مار کے پھینک دینا نہیں, جنت میں لے جانا ہے. جنت وسیع ہے. ارے انہیں آگا تو جنت میں جگہ ملتی کہ نہیں ملتی, ایسا کچھ بھی نہیں. الحمدللہ اللہ کی جنت بہت وسیع ہے, ڈرو مت, پریشان ضرورت نہیں. ہاں بہت وسیع ہے. ہاں جی جی انشاءاللہ. سورہ اعلیٰ سے سورہ زلزال تک آپ غور کریے. سورہ نبا سے سورہ اعلیٰ تک مدعو کا پہلو غالب تھا. مدعو کا جو سوچ ہوتی ہے نا, مدعو کیا سوچتا, غیر مسلم کے جو ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں اسلام کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اس کو کلیئر کیا گیا. سورہ اعلیٰ سے سورہ زلزال تک دائی پر فوکس ہے ٹاپک. کیونکہ اسلام دو طریقے سے دعوت پیش کرنا ہے ہم کو. اسلام کی دعوت ایک طریقہ کیا ہے, مدعو کے ڈاؤٹس کلیئر کرنا ہے. دوسرا دائی بھی خود اچھا رہنا ہے. اگر میں خراب رہا کہیں میری وجہ سے کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائے. نہیں, کبھی ہوتا ہے ہم غلط مثال بن جاتے ہیں. اللہ حفاظت کرے, اللہ ہم کو محفوظ کرے. کم سے کم یہ کرے بھائی اسلام کا نقصان نہ ہو ہم سے, یہ تو کم سے کم دعا کر لینا چاہیے ہم کو. فائدہ اگر نہیں ہو رہا ہے, اللہ مجھ سے کم سے کم میرے سے نقصان بھی نہ ہو اسلام کا, یہ دعا کرنا چاہیے. اچھے مومن کی صفت ہے. اگر اچھے اخلاق ہوں گے تو اس کا اثر پڑے گا. تو دعویٰ میں, دعوتی کام میں, دینی کام میں بہت سارے اپرچونٹی ہوتے ہیں, لیکن جب ہم منفی خیالات میں, جب ہم نیگیٹو تھنکنگ میں جیتے ہیں نا, تو ہم اپرچونٹی کو کھول لیتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں پرابلم ہے بھائی مسلمانوں کو, خالی پرابلم. ارے بھائی تم پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے, اپرچونٹی کیوں نہیں دیکھتے؟ اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے صلاحیت بھی ہونا پڑتا ہے. آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اپرچونٹی نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں. اپرچونٹی موجود ہے, تمہارے اندر صلاحیت نہیں تمہارے اندر. تو اس لیے دائی کو بھی ویل ایکپ ہونا ضروری ہے صلاحیتوں سے. پوٹینشیلٹی جو ہمارے اندر پوٹینشیلٹی ہے اس کو کینیٹک انرجی میں چینج کرتے ہوئے اپنے اندر صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری, ورنہ پوٹینشیلٹی اندر ہی رہے گی, کچھ ہونے والا نہیں. سورہ اعلیٰ میں غور کریے آپ, دائی فوکس ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ, تسبیح بیان کیجیے. سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولنے والے نہیں. قد افلح من تزکیٰ, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. پیوریفیکیشن آف تزکیہ کا ورڈ آیا. شروع میں نے جو کٹھن ورڈ ہے اس کی میں نے تشریح کر دی ہے تاکہ درمیان میں آپ لوگ پرابلم نہ رہے. تزکیہ مانے پیوریفیکیشن آف سول, یعنی آدمی نفس کو اگر اچھا کرے گا تو نفس کے اندر سے خوبیاں نکلیں گے. اگر آدمی اپنے نفس کو سدھارے گا نہیں تو نفس کے اندر سے برائیاں نکلتی ہیں. دنیا کے سارے مذاہب نفس کو کچلنے کی بات کرتے, امپریکٹیکل ہے, کوئی کچل نہیں سکتا. اسلام کچلنے کی بات نہیں کہتا, اسلام کہتا ہے اس کو سدھار لو. کچل نہیں سکتا کوئی بھی, یہ نکال دینا, نفس کو نکال کے پھینک دینا. کوئی نہ نکالنے والا پیدا ہوا آج تک, نہ کوئی پھینکنے والا پیدا ہوا. اسلام کہتا ہے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پھینک دیا, نکال دیا. ایسا نہیں کہا, نفس اچھا بھی ہے برا بھی ہے, اس کو اچھا کر لو انشاءاللہ کام آئے گا. یہی نفس الٹا کام آئے گا. یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کل تک جو اسلام کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے, لیکن جب ان کا تزکیہ اچھا ہو گیا اسلام کے لیے کام آئے کہ نہیں ہے. لیکن سورہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دائی کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کا اچھا تزکیہ کر لے. سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ کے اندر بھی آپ غور کر کے دیکھیں, فذکر انما انت مذکر. شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ, اس کے بعد کہہ رہے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ, یعنی کچھ ایسے چہرے ہوں گے قیامت میں جن پر ذلت طاری ہوگی, کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے. تم کس چہرے والوں میں سے بننا چاہتے ہو؟ حل لتا کا سوال سے شروعات ہو رہی, تم کن چہرے والوں میں سے بننا چاہتے ہو؟ ظاہر بات ہے ہم خوش و خرم چہرے والوں میں سے قیامت میں تب تو پھر اپنے آپ کو پھر سدھارو. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر, یعنی کہ آدمی ہماری ذمہ داری کیا ہے, اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی ریمائنڈ کرتے رہنا. یہ دو صورتوں کے اندر خاص طور سے دائی کو سنبھالا گیا. اب آگے سورہ فجر, سورہ بلد, سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87, سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88, پھر اس کے بعد سورہ فجر سورہ نمبر, اس کے بعد سورہ بلد سورہ نمبر 90. سورہ فجر اور سورہ بلد کو ملا کے پڑھیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا. ہیومن رائٹس کی جتنی بھی آج دنیا میں لوگ بات کرتے ہیں نا,
اگر آپ کو ہیومن رائٹ کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، ہیومینٹی، آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کوئی ریلیجن نہیں ہے، میرا ریلیجن ہے. ممبئی میں ایک سمپوزیم چل رہا تھا میرا ایک ہندو پنڈت کے ساتھ، تو ایک شخص نے آ کے کہا میرا کوئی ریلیجن نہیں ہے، میرا ریلیجن ہے ہیومینٹی، ہمدردی. تو میں نے کہا کہ دیکھو انسان کے دل میں ہمدردی پیدا نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، وہ پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جب تک تم اس کو نہیں مانو گے تمہارے اور میرے اندر ہیومینٹی آ ہی نہیں سکتی. تو ہیومینٹی ریلیجن عقیدہ بہت ضروری ہے. سورہ فجر میں آپ غور کر کے کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، یعنی کہ یتیموں کا حق نہیں دیتے، کیا مسکینوں کا خیال نہیں کرتے؟ سوسائٹی میں کمزوروں کا خیال کرنا ہے. تم اگر ایک اچھے انسان بن کے رہنا چاہتے ہو تو سورہ فجر پڑھ کے اپنے نفس کی اگر اچھی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائے گی، تو انسانیت کا خیال کرو. ایک طریقہ ہے آدمی انسان. اس کے بعد آگے سورہ بلد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ دنیا ہے تو تکلیفیں لگی ہوئی ہیں. ایک آدمی خودکشی کون کرتے ہیں معلوم؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو مینٹلی یہ سوچ کے چلتے ہیں میرے لائف میں کوئی تکلیف نہیں آنا، ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ لائف میں تکلیف آ کر رہے گی. راحت کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے. یہاں پر تکلیف آئے گی. تو پہلے اگر آپ مینٹلی، جیسے ایک فوجی کو کہتا بھائی آگے پہاڑ ہے، سمندر ہے، تو اسی حساب سے وہ تیار ہو جاتا ہے. اگر فوجی کے مائنڈ کے حساب سے آپ نہیں چلیں گے نا، پہاڑ ہے رے پہاڑ ہے، تو پھر کیسا کریں گے؟ مینٹلی پہلے پروگرام کر دیا جا رہا ہے دنیا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے. تکلیفیں آئیں گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خود کو بھی تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کو بھی تکلیفیں آئیں گی. لوگوں کی تکلیفیں دور کریں گے تو اللہ تمہاری تکلیفیں بھی دور کرے گا انشاءاللہ. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اس کے اندر ایک نئے قسم کے چیریٹی کا اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروایا ہے. ایک چیریٹی وہ ہوتی ہے جو زکوٰۃ، جو فرض ہے، اور ایک چیریٹی کیا ہے؟ صدقہ، نفلی طور پہ آپ کسی کا خیال کریں. تیسری قسم کی چیریٹی ہے ایمرجنسی صدقہ. ایمرجنسی صدقہ یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے سوشل ویلفیئر کام. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس منہ پر تعریف تو کرنا اجازت ہے کبھی کبھی اگر ابھارنے کے لیے مقصد ہو. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پر جناب سیاست کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نیک کاموں میں آگے بڑھتے. اس کے پیچھے کیا یہی آیتیں جو ہم کو ابھارتی ہیں. آخرت کا تصور اچھا رہے گا نا تو آدمی کو نیک کام کرنے میں بے لوس کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سارے محنتوں کو قبول فرمائے. ہمارے اکابر جو ہے حیدرآباد میں جو ہمارے اکابر مختلف ٹیکس سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے محنتوں کو قبول فرما لے. یعنی اس کے اندر ایمرجنسی صدقے کا ذکر ہے. دیکھیں کہاں ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. ایسا دن سراسیمگی کا دن، اچانک سونامی آ گیا، اچانک زلزلے آ گیا، ارتھ کوئک آ گیا اچانک. اب ایسے وقت پہ آپ کے گھر میں پیسے رکھے ہوئے، سامنے بیچارہ پریشان ہے، آپ جو ہے پیسہ لگاتے نہیں. ایسے وقت پہ پیسوں کا انبار لگا دو. شارٹ کٹ جنت جانا چاہتے ہو، جنت کا راستہ تمہیں گویا کہ اللہ تم کو اپورچونٹی دے رہا ہے، اویل کرو. اپورچونٹی اویل نہیں کرو گے تو ایسے بہت سارے اپورچونٹی آتے بھی ہیں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بد نصیب بنا دیتا ہے تو اس کا مال اللہ کی راہ میں لگتا نہیں ہے، اس کی صلاحیت اللہ کی راہ میں نہیں لگتی. علم ہے لیکن اللہ کی راہ میں نہیں لگتا. صلاحیت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، اللہ کی راہ میں نہیں لگتا. اس کا مطلب اللہ نے اس کو محروم کر دیا، اس کا مال اللہ پسند نہیں کر رہے. اللہ حفاظت فرمائے. سورہ بلد کے بعد جیسے اب دائی کو ماشاءاللہ سے انسانیت کے سبق لینا، لیکن یہ کرنے کے لیے اس کا نفس اچھا ہونا بہت ضروری ہے. نفس اچھا نہیں رہا تو پورے پیسے جمع کر لے کے خدمت خلق نہیں ہوتا، خدمت حلق ہو جاتا. پھر نہیں حلق. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے فرما رہے سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دو کانسیپٹ دیے، تزکیہ، دوسرا کانسیپٹ ہے تدسیہ. تزکیہ مطلب ہمارا جو نفس ہے نا، اس نفس کے اچھائیوں کو باہر نکالتے ہیں تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ. تدسیہ اچھائیوں کو مار مار کے مٹی میں مار مار کے دفن کرتا. ہر اچھے کام میں
नहीं जाना, अच्छा काम नहीं करना भाई, अच्छा करे तो ना अपने कुछ बुरा होता। बाद ऐसे दाई है सोसाइटी में, इनसे दूर रहना, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना। अच्छा करके कौन अच्छा हुआ भाई? अक्सर ऐसे लोग बहुत मुआशरे में खराब होते, ये लोग लोगों का जहन खराब कर देते। अच्छे वाले आदमी को भी कहते मत करो भाई, ये लोग करके बाद में ना हमारे को ही ये लोग छुरा भोंकेंगे, इस तरीके से बेचारे के अच्छाइयों को खराब कर। नौजुबिल्लाह। नफ्स अच्छा अगर हो जाएगा तो सूरह लैल में बताया जा रहा है कि उसके अंदर देने की ताकत पैदा थी। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, जो आदमी देगा अल्लाह के लिए, जो डरेगा, जिसका नफ्स अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अमल से पहले नीयत अच्छी होना जरूरी। इन्नमल आमालु बिन्नियात। सूरह शम्स में अल्लाह ने नीयत की सफाई कर दी, सूरह लैल में अल्लाह ने नेक अमल की सफाई कर दी। नीयत में इखलास चाहिए, अमल में अमल सालेह चाहिए। सिर्फ अमल नहीं चाहिए, अमल सालेह चाहिए। अकीदा सही होना जरूरी है, अमल भी सही होना जरूरी है। अकीदे में शिरक ना हो, अमल में बिदअत ना हो, मामलतदारी में हराम ना हो, फिर देखिए अल्लाह की खैर और बरकत कैसे इंशाअल्लाह घरों के अतराफ मंडलाएगी इंशाअल्लाह। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। उलमा कहते हैं इस आयत की रोशनी में, अगर आपके जिंदगी में तकलीफें बहुत आ रही है, खैरात करना शुरू कर दो, जिंदगी ईजी हो जाएगी इंशाअल्लाह। वअम्मा मन बख़िला वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल उसरा। आखिरत पर तवज्जो नहीं है, खैरात पे तवज्जो नहीं है। खैरात पे मतलब अपने से ज्यादा सामने वाले के बारे में सोचना, यही मतलब है। एक ओरिएंटलिस्ट से पूछा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 40 साल से तुम लिख रहे हो, ठीक है भाई लिख रहे हो, एक अच्छाई भी नहीं मिली क्या? नहीं, एक अच्छाई ऐसी मिली जो पूरे बुराइयों पे भारी। नौ बुराई तो उसके हिसाब से, सूरज अगर नजर नहीं आ रहा चमकादड़, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज की रोशनी में प्रॉब्लम है, चमकादड़ के आंख का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो हमेशा बुराई नजर आने से उसके अंदर बुराई नहीं, देखने वाले की बुराई भी हो सकती। फिर भी उस शख्स ने क्या कहा मालूम, एक ऐसी अच्छाई है कि जिसकी वजह से मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने से ज्यादा सामने वाले का ख्याल रखते थे। ताइफ के मैदान में फरिश्ता आकर कह रहा है बदला ले लेंगे क्या? कह रहे मेरा खून तो चलेगा, इनका क्यों खून जाए भाई? मेरा खून तो चलेगा, अब जो जाना था चलेगा, इनका क्यों? हो सकता है अभी भी इस्लाम कबूल कर ले। ना सिर्फ यहाँ का खून बल्कि आखिरत के जहन्नम की से भी बचाने की फिक्र। खून निकलते वक्त पर हमदर्दी की बात करो, मैं मान लूंगा, यह है अखलाक फाजिल। आम वक्त पे कोई भी कह ले सकता है, लेकिन आपको तकलीफ हो रही ना, उस वक्त पर जरा माफी का सबक कोई आपको बताए, उल्टा आपको उभार रहा है फरिश्ता आकर, तो आप कह रहे नहीं नहीं अभी भी उम्मीद है। ऐसे रहमतुल आलमीन के हम उम्मती हैं, हम भी काफिरों पर बहुत ज्यादा माफी का मामला करते हैं, उनको जहन्नम से बचाने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सूरह लैल के बाद आता है सूरह दुहा। सूरह दुहा के अंदर नबूवत से पहले की नेमतों का जिक्र है। आप गौर करके देख लीजिए क्या कह रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। यतीम थे, हमने तुमको पनाह दी। ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर। 3 नेमतें गिनाई और 3 जिम्मेदारियां दी गई। नबूवत से पहले की नेमतों का जिक्र सूरह दुहा में है, नबूवत के बाद का जिक्र सूरह शरह में, सूरह नंबर 94। उसके बाद अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। यानी अल्लाह ताला ने कहा आपके अगले पिछले गुनाह सब माफ, सब माफ आपके लिए। व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। सूरह दुहा, सूरह शरह और सूरह 3 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कितने प्यारे अंदाज में समझा रहे हैं अल्लाह ताला। क्या हमने आपको ऐसा तसल्ली का सूरा भी है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का सूरा भी है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में उनके फजीलत का सूरा भी है। व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा। बादल देखिए, उलमा कह रहे हैं मुसीबत के बाद आसानी नहीं कह रहे, मुसीबत के साथ आसानी लगी हुई है। परेशान नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, खुदकुशी नहीं करना, परेशान नहीं होना, वावेला नहीं मचाना, बहुत जल्द उसके साथ लगकर आती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, वहां पर अपॉर्चुनिटी भी मंडलाती है, उस पर नजर रखना, अक्लमंद पॉजिटिव से देखना हमेशा इंशाअल्लाह। अक्सर जरा हमारे बारे में मशहूर है ना मुसलमान, अरे नेगेटिव बहुत रहते, ऐसी बात नहीं, पुराना दौर हो गया, अब से नहीं इंशाअल्लाह।
اب آ گیا درس قرآن انشاءاللہ. تو اچھا جیے، اچھا سوچیے، اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا، مخلوق کے بارے میں اچھا سوچنا ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے. سورہ 3 میں آپ غور کریے، سورہ 3 میں کیا معلوم؟ بلاد الوحی، وحی جہاں جہاں نازل ہوئی سب کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. کہاں اگتا ہے انجیر اور زیتون بڑے پیمانے پر؟ فلسطین کے ایرے میں، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. پاک زمینوں کا ذکر ہوا جہاں پر وحی نازل ہوئی. وطور سینین، طور سینا کس کو وحی ملی یہاں پر؟ کون سے نبی کو؟ موسیٰ علیہ السلام. طور. وہذا البلد الامین، ماشاءاللہ. قرآن مجید کا نازل ہوا بلد امین مکۃ المکرمہ کے اندر. یہ پاک زمینوں کے اللہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں اے بندے تجھے بھی اللہ پاک پر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اگر تو یہ سلیبس لے لے گا تو پاک ہو جائے گا. یہ آرٹ آف، یہ لوگ کہتے ہیں آرٹ آف ہیومینٹی، کیا آرٹ آف لیونگ. آج کے دور میں آرٹ آف لیونگ ہم کہتے ہیں ٹیک سلیبس آف آرٹ آف لیونگ. ذرا آرٹ آف لیونگ کا سلیبس بھی تو چاہیے نا، وہ ہے قرآن مجید. یہ جو اللہ کی طرف سے جو سسٹم آتا ہے نا، یہ سسٹم سب سے بہتر سسٹم ہے. یہ زمین کے لیے بھی سوٹیبل ہے، اس فطرت کے لیے بھی سوٹیبل ہے، اس انسان کے لیے بھی سوٹیبل ہے. جب یہ مل جاتا ہے نا، روح کہاں سے آئی؟ اللہ کے حکم سے آئی. تو اس کی غذا بھی کہاں سے آنا چاہیے؟ اوپر سے آنا چاہیے. یہ جسم کہاں سے آیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے جمع کر کے بنایا، تو اس کی غذا مٹی والے چیزوں سے مل جا رہی ہے. چاہے آپ سیب کھاتے ہیں، کوئی سب چیزیں مٹی سے اگی ہوئی ہے، سمندر بھی ہے تو اس کے نیچے مٹی ہے. بہرحال تو ہر جگہ سے جسم کی غذا دنیا کے چیزوں سے پوری ہو رہی ہے، لیکن روح کی غذا پوری کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے اترنے والے وحی. اب قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رسول اور نبی آنے والے نہیں ہے. جتنے گزشتہ کتابیں تھیں وہ ساری کے سارے منسوخ ہو چکے. اب ایک ہی راستہ ہے، قرآن اور صحیح حدیث. جب ذکر چلا وحی کا تو اس کے بعد سورہ 3 سورہ نمبر 95 ہے. جیسے وحی کا ذکر چلا اس کے بعد سورہ اقرا. وہ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس سورے کے اندر اللہ نے علم بھی بتلایا اور عمل بھی بتلایا. علم کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے؟ عمل بھی چاہیے. اس سورے کے اندر دنیا کے سب سے نیک انسان کا بھی ذکر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورے کے اندر ابو جہل، دنیا کے سب سے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ابو جہل، جہالت کا باپ، جہالت والا. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا جو آ کر نماز میں رکا رہا تھا؟ کون تھا وہ؟ ابو جہل. یعنی کہ سورہ علق میں شروع میں ہی بتلا دیا گیا، یا تو تم ابو جہل کی کیٹیگری میں بننا چاہتے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے سرخرو ہونا چاہتے ہو. سورہ علق. اب جب سورہ علق اقرا کا ذکر آیا تو اب یہ بھی بتا دے کہ وہ اتری کب اتری ہے؟ وہ لیلۃ القدر میں. اس کے بعد کا سورہ کون سا ہے؟ اس کے بعد ہے سورۃ القدر، سورہ نمبر 97. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر اس کے بعد جب وحی نازل ہو جاتی ہے تو بندوں پر کیا ہو جاتا ہے؟ اتمام حجت. اتمام حجت کا معنی جیسے آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے پروف کر دیا تو مان لیتے، کیا اسٹیبلش کراتے، پروف اسٹیبلش کرتے، یا تو سرکمسٹینشل ایویڈنسز یا تو پھر آئی وٹنسز، کسی بھی طریقے سے. بہرحال آخر میں جب اس کو ہوتا ہے دیکھو بھائی اب تو پروف ہو گیا، اس کے بعد جرم کی سزا دی جاتی ہے. تو پوری طریقے سے سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. قیامت کا ذکر کیا. اس قیامت کے ذکر میں کامیاب ہونے والے کون ہیں، وہ کامیابی کا سلیبس کیا ہے؟ قرآن مجید کو اگر تم تھام لوگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق تو پھر وہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تمہارے راستہ بنے گا. یہ سب کلیئر کر دینے کے بعد کیا قائم ہوا؟ بینہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بینہ، یعنی اتمام حجت قائم ہوگی. اب یہ آ جانے کے بعد کسی کے لیے نہیں مجھے نہیں معلوم تھا اللہ کون ہے، رسول کون ہے، بول سکتا ہے؟ نہیں. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس تک اسلام نہیں پہنچا یا پہنچا لیکن کرپٹ اسلام پہنچا، کوئی قادیانی ٹائپ کا، کوئی بھی کرپٹڈ بیچارہ اسی کو فالو کر رہا تھا لائف میں، ایسے لوگوں کو اللہ قیامت میں پھر ایک انضام دیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ تم آگ میں کود جاؤ. اگر وہ کود جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر نہیں کودے گا تو اس کا مطلب اس کے اندر ماننے کی اسپرٹ نہیں ہے. ایک ایگزام سے پتا چل جاتا نا، چاول چکھ لیے تو
पूरी बिरयानी खा, पूरा देख खाना पड़ेगा या थोड़े चावल चकले तो पता चल जाता, तो स्पिरिट मालूम होगी उसकी। इस्लाम कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता। नहीं भाई किसी को इस्लाम नहीं मालूम तो आपका अल्लाह ताला जहन्नम में डालता क्या? नहीं, उसके लिए फिर मौका है। इतने निशानियां काफ़ी है, कायनात के निशानियां काफ़ी है, फिर भी अल्लाह ने रसूलों को भेजा, किताबों को भेजा। इतना होने के बावजूद एक आदमी नहीं मान रहा, एक आदमी कह रहा है मुझे पहुंचा ही नहीं, तब भी उसको आखिरत में मौका दे रहे। क्या अल्लाह ताला किसी पे जुल्म कर रहे हैं? क्या किसी पे जुल्म नहीं कर रहे। कुरान मजीद का वाह पैगाम कितना साफ है, कितना खुला है। अब एक आदमी हुज्जत से नहीं मानता तो ऐसे लोगों को ज़लज़लों की जरूरत होती है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। अब अगर सुधरना चाहते हैं तो फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब सूरह आदियात में बता रहे, ये आखिरत में इतना खुला बता देने के बावजूद भी लोग राह रास्ते पे क्यों नहीं आते मालूम? क्योंकि सूरह आदियात में अल्लाह ताला फरमा रहे, रीजन है, उसका रीजन ये है कि उसको माल दुनिया की बहुत चाहत होती है। वल आदियाती दबहा फलमूरियाती क़दहा फलमुगीराती सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। हुब्बुल खैर, माल माल, दौलत, इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार। इंसान जब भटकने में आता ना, सूरह नाज़ियात में एक नुक्ता है, गौर करके देखिए आप। सूरह नाज़ियात में इंसान जब भटकने में आता है तो शैतान को पीछे छोड़ देता, और इंसान जब अच्छा होने आता है तो फरिश्तों से भी आगे निकल जाता। इंसान को ऐसी स्पिरिट है। जरा कंपेयर करिए इब्लिस और फिरौन में। इब्लिस कभी ये बोला ना रब्बुकुमुल आला, इब्लिस क्या बोला मालूम? रब्बी अंज़िरनी, ऐ मेरे रब तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। यानी इब्लिस भी मानता है कि मांगना है तो यही मांगना, यहाँ वहां जाके नहीं मांगना, सीधा यही मिलता। रब्बी, ऐ मेरे रब कह रहा, मेरे रब कह रहा, इब्लिस कह रहा है। और फिरौन क्या कह रहा? अना रब्बुकुमुल आला कह रहा है। जब भटकने में आता है इंसान तो जिनों और शैतानों को पीछे छोड़ देता। और अल्लाह ताला कह रहे शर्रुल बरिया है। बयीना में क्या करे अल्लाह ताला? ये पूरे मखलूकात में सबसे बदतरीन भी कौन है? इंसान है। सबसे कायनात में बेहतरीन भी कौन है? खैरुल बरिया भी कौन है? इंसान है। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। सूरह आदियात में असबाब गफलत बताए गए। आदमी क्यों ऐसा करता? दुनिया की मोहब्बत गालिब हो जाती है तो आदमी आखिरत को चाहना से पीछे आता। अल्लाह हिफाज़त होना। सूरह कारिआ में कह रहे हैं भाई तुम्हारे पर्पज ऑफ लाइफ क्या होना? पर्पज ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? फ़अम्मा मन तक़ुलत, वो हमेशा नेकी कर, दरिया में डाल बोलते। नहीं भाई, दरिया में डाल तो बे ऑफ बंगाल में चल जाता। फिर नेकी कर तराजू में डाल, नेकी कर हमेशा। वो क्या बोलता? भाई मैं इतना करा मेरे बेटे के लिए, आज मेरा बेटा मैं घर से निकाल दिया। आप बेटे के लिए क्यों करे भाई? अल्लाह के लिए करना था, आपकी गलती। मैं मेरे भाई के लिए क्या क्या नहीं करा आज, उतना परेशान क्यों करे उसके लिए? इन्नमल आमालु बिन्नियात, पहला सबक सही बुखारी का नहीं पढ़े। अमल का दारोमदार नियत पर, किसको खुश करने के लिए करना चाहिए? नेकी कर, फिर डिप्रेशन आता, खुदकुशी आती, खुश रहते। उन्हें क्या अल्लाह, आप एक खातून फोन के, शेख मैं एक यतीम बच्चे को 10 साल 20 साल से दी आखिरी में वो आज पलट कर नहीं देख रहा, ऐसा लग रहा कि जैसे मुझे एक पैम्पर की तरह उसने यूज किया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह ने आपको यूज किया उस यतीम बच्चे के लिए, शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने आपको यूज किया। अगर आप नहीं, अल्लाह किसी और को यूज करेंगे। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको यूज किया। वो क्या देता उससे मतलब ऊपर वाले से ले लो। उसने कहा शेख सुकून हो गया खाली एक जुमले में, सोच बदल गई ना। पैराडियम कैसा देखते आप? ऐसा देखे तो हीरा, ऐसा हीरा नहीं यार मामूली दिख रहा, जरा ऐसा देखो, अरे क्या चमक आ रही भाई। पैराडियम, सोचने का नजरिया बदल दो, सोच बदल दो। आखिरत को सामने रख के सोचो, बैलेंस को सामने रखकर सोचो। ये करने से मुझे वहां मिलता है, यहाँ क्या मिलता, छोड़ दो। बंदा क्या देगा भाई, उसकी क्या औकात है? देने वाला अल्लाह अकबर है। ये सोच पैदा करो। फ़अम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। नेकियों के पल्ले भारी रहेंगे तो जन्नत है। अगर नेकियों के पल्ले खाली खाली, अब हर दिन गुजर जा रहा, पता नहीं कल का दिन पता नहीं, हमारे तराजू में कुछ गया नहीं, खाली हवाएं है उधर, नहीं मालूम कुछ गया नहीं गया। इंशाअल्लाह 5 नमाज तो कम से कम है, समझो आज तो फुल जाएंगे इंशाअल्लाह।
114 सूरे बोले तो मालदार भाई, अरे क्या समझे, मामूली है क्या? तो हैदराबादी ज़बान भी बोलते रहना ताकि लोग समझ ना बाहर से आए मदीने से तो भूल गए शायद। नहीं, हैदराबादी ज़बान नहीं भूले, अल्हम्दुलिल्लाह। खमीर वहीं है, लौटेंगे इंशाल्लाह। सूरे कारिया में टारगेट बताया जा रहा है ना, उस टारगेट से गफलत में आ जाएंगे तो अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुमको गाफिल कर दिया इतने बड़े टारगेट से। किसने? कंपटीशन, कंपटीशन, मुझे ये होना, मुझे वो होना। वो मोहम्मद असद एक यहूदी थे जिन्होंने एक तफसीर भी लिखी ना, बाद में उनका क्या हुआ मुझे डिटेल नहीं मालूम, लेकिन शुरू में उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े यहूदी, इतने बड़े स्कॉलर, इस्लाम कैसे कबूल कर लिए? तो उस शख्स ने कहा कि देखो, मैं और मेरे बीवी ने इरादा किया कि हम खूब कमाएंगे, लग्जरियस लाइफ रहेंगे, स्टैंडर्ड कपड़ा पहने तो स्टैंडर्ड रहना, दस्ती भरे तो स्टैंडर्ड भाई रहना, कोई ना कोई अक्सर बालों का आदत है हर चीज स्टैंडर्ड पहनने की। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास पैसा है, आपकी चादर है, आपका इस्तिताअत है तो करिए। महंगा खाने से इस्लाम नहीं रोकता, महंगा पहनने से इस्लाम नहीं रोकता। ज्यादा लेके सराफ मत करो, पेश मत करो, जरूरत कितना लो, तकब्बुर मत करो। अच्छा पहनना बुरा नहीं है, अच्छा पहन के जिसको नहीं मिला उसको गिरा के देखना बुरा है। अच्छा पहनना बुरा नहीं है, अच्छा कमाना बुरा नहीं है। तारीख में उस्मान गनी मिसाल है, उस्मान फकीर गनी, अल्हम्दुलिल्लाह गनी बन सकते कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम कारून नहीं बन सकते। अच्छा ओहदा है, उमर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह है, लेकिन तुम फिरौन और हामान मत बनो। लेकिन एक आदमी दुनिया में इतना हुआ था अल्हाकुमुत तकासुर, कंपटीशन में जाता है इतना कि आखिरत का गोल नहीं मिस होना, टारगेट ऑफ लाइफ मिस नहीं होना है। हमेशा टारगेट दिमाग में, हर दिन उठते आज मुझे ऐसे कुछ काम करना, ऐसे कुछ ह्यूमैनिटी का, ऐसे कुछ अच्छा, मेरा अकीदा और अच्छा करूंगा, मैं अपना ईमान और अच्छा करूंगा, अमल और अच्छा करूंगा, फर्ज पढ़ रहा था नफिल नमाजें और पढ़ूंगा, कुछ लोगों के नेक काम करूंगा। सोते वक्त पर क्या आज मैंने कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो कुछ हुआ, आराम की नींद, सो जाओ, फिर उठो, यही तस्वुर है। टारगेट मिस नहीं, टारगेट मिस हुआ, सूरह तकासुर आपको याद दिला रहा है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमुन सुम्मा कल्ला सौफ तअलमुन। अच्छा, सूरह तकासुर के बाद सूरह, एक आदमी कहता है ठीक है भाई, एक ऐसा सिलेबस दे दो जो मैं कर लेते चले जाऊं, 4 काम कर लो कामयाब हो जाते। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लदीना आमनु, ईमान मजबूत कर लो, व अमिलुस सालिहाती, अमल अपना पाक कर लो, लोगों की रियाकारी वाला अमल नहीं, अल्लाह को खुश करने वाला, बिदातों वाला अमल नहीं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया वो वाला अमल, नबी और सहाबा के जमाने में जो अमल था, जो दीन था, जो इस्लाम था, वो वाला अमल, वो साले होना, वो एलिजिबल होना। साले माने एलिजिबल, एलिजिबल कैटेगरी का। एलिजिबल कब होता अमल? जब वो नबी और सहाबा के तरीके के मुताबिक हो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के कैटेगरी का हो, तब जाके वो एलिजिबल होता। ईमान, अमल साले, जब खुद अमल कर रहे तो सेल्फिश बन के रह सकता हूं मैं? नहीं, दूसरों को भी वतवासौ बिल हक, दूसरों को भी हक बताना है। मैं सेल्फिश बन के नहीं रह सकता। एक गैर मुस्लिम से मैं फुल डीलिंग कर रहा हूं, उसके जन्नत की फिक्र ही नहीं, इसका मतलब मैं सेल्फिश हूं। अगर मैं अच्छा इंसान हूं, मैं पहले उसको डीलिंग से पहले क्या बताऊंगा? मैं आखिरत की तिजारत। दुनिया की तिजारत तो होते रहेगी, लेकिन आखिरत की तिजारत इंशाअल्लाह। तो सूरह असर में 4 काम, ईमान, इल्म। ईमान कैसे आता? जज्बे से नहीं आता, इल्म से आता। इल्म को सा कुरान और सही हदीस का इल्म, अमल, दावत, सब्र, 4 काम करना है तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर कामयाब होने वालों का तरीका है सूरह असर, नाकाम होने वालों का तरीका क्या है? सूरह हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। कौन कौन है? जो माल जमा करता है और लोगों का मजाक उड़ाता है, सामने ह्यूमैनिटी का ख्याल ही नहीं, लोगों का ख्याल ही नहीं है, खुद खाली खुद मैं लोगों का मजाक उड़ाता है, अपने आप को बहुत फख्र गुरूर। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा माल व अद्ददा। उसके बाद कुफ्फार कुरैश से बताया जा रहा तुम्हारे रिप्लेस का टाइम आ चुका है। सूरह फील है, सूरह कुरैश है जी। हाँ, वो लोग जो है ना आखिरी में इस्लाम कबूल किए मोहम्मद असद, क्योंकि वो लोग स्टैंडर्ड वाली लाइफ जीते थे, लेकिन उनको सुकून नहीं था। लेकिन वो लोग क्या कुरान में खोले तो वहां पर जो सूरा उनको नजर पड़ी, अल्हाकुमुत तकासुर, जो सूरे पे नजर पड़ी अल्हाकुमुत, मोहम्मद असद ने कहा मुझे मेरा जवाब मिल गया, जज़ाकल्लाहु खैरन बहन, मुझे मेरा जवाब मिल गया।
جب ان کے کسی دوست نے ان کو قرآن مجید لا کر گفٹ کیا تھا، قرآن مجید میں کون سا سورہ کھلا ہوا تھا؟ الہاکم التکاثر. جیسے انہوں نے سورہ پڑھ لیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو الہاکم التکاثر کے کانٹیکس میں محمد اسد جو اسلام قبول کے بتا رہا تھا آپ کو میں. سورہ حمزہ کے اندر ناکام ہونے والے، سورہ عصر کے اندر کامیاب ہونے والوں کے 4 اصول بتا دیے گئے. سورہ فیل اور سورہ قریش میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو سورہ فیل اور سورہ قریش، یہ قریش کیا سمجھتے تھے معلوم؟ پورے لوگوں کو اطراف میں ستایا جاتا تھا، لیکن قریش کو نہیں ستاتے تھے. نہیں بھئی یہ لوگ کعبے کے ماننے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو میں نے امن دیا، تم کو میں کھانا پینا دیا، عزت دیا، کعبے کی وجہ سے تم کو عزت ملی. تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے شاید ہم کو بہت کچھ مل رہا ہے. تو لوگ ظام میں تھے، نہ ان کو کعبے کی پاسداری کا خیال تھا. توحید جس کی اچھی رہے گی اللہ تعالیٰ کعبے کے اوپر ذمہ داری کا اللہ اس کو استحقاق دیں گے. توحید میں گڑبڑ ہے تو اللہ اس کو ریپلیس کر دیتے. عقیدے میں اگر گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. سورہ فیل کے بعد سورہ قریش. ان کو تو چاہیے تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. وہ لوگ غرور میں آ گئے، نبی کو نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں ان کے پاس خلل آ چکا ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ توحید کو قائم کرتے. اگر توحید کو قائم کرتے تو یقیناً تو عقیدے میں برائی ہے. ارائیت الذی، اس کے بعد سورہ ماؤن میں بتایا جا رہا ہے نہ صرف عقیدے میں بلکہ ان کے عملی کمزوریاں اس حد تک تھے وہ لوگ مسکین تک کو کھلاتے نہیں تھے. کیا کہہ رہا آگے اللہ تعالیٰ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. مسکین کو تک نہیں کھلاتے. اس حد تک گر گئے تھے. کیا کعبے کو چلانے والے اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا، ان کے یہ کیریکٹر ہوتے ہیں کیا؟ مسکین کا خیال نہیں ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے، حقوق اللہ کا خیال نہیں ہے، حقوق العباد کا خیال نہیں ہے. کیا اللہ ایسے کو سرداری دیں گے؟ نہیں. اللہ اچھے ایلیجیبل لوگوں کو لاتے ہیں، نان ایلیجیبل لوگوں کو اللہ ریپلیس کر دیتے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تمہارا ریپلیس کا ٹائم آ گیا ہے. جیسے ہی سورہ معاون کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب ایلیجیبل لوگ آ رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی. سورہ کوثر میں اور جو مخالف ہے ان کے جڑ کاٹنے کا ٹائم آ گیا. ان شانیک هو الابتر. اب ان کے جڑ کاٹنے کا ٹائم آ چکا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ کو پیروکار، سب فخر و غرور سب ختم ہونے والا ہے. تم اب نان ایلیجیبل کیٹیگری میں جا رہے ہو. اب ایلیجیبل کیٹیگری سامنے آنے والی ہے. سورہ کوثر سورہ نمبر سورہ فیل کا نمبر سورہ نمبر 105. اس کے بعد سورہ قریش 100 نمبر. اس کے بعد سورہ معاون 107. اس کے بعد سورہ کوثر 108. اس کے بعد کون سورہ ہے؟ کافرون. کافرون میں بتایا جا رہا ہے حق اور باطل الگ الگ ہو جائے گا. یعنی اب کلیئر ہو گیا، اب چیز ثابت ہو گئی. لکم دینکم ولی. ابھی تک جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھائے. اب حق باطل گڑمڑ نہیں رہا. کلیئر ہو گیا کہ تمہارے پاس توحید خالص نہیں ہے، تمہارا عمل تباہ ہو چکا ہے، تم نان ایلیجیبل کیٹیگری میں جا چکے ہو. ایک غیر مسلم سے تعلقات رکھے جا سکتے، یاد رکھیے تعلقات رکھ سکتے. رکھنا کیوں؟ ہو سکتا آج نہیں تو کل وہ بھی جہنم سے بچ جائے بھائی، لیکن کمپرومائز نہیں ہو سکتا. عقیدے میں کمپرومائز، اس کی دوستی میں خود جہنم میں نہیں جا سکتے آپ. اس کو جنت میں لانے کے لیے تعلقات رکھ سکتے ہیں، خود جہنم میں جانے کے لیے تعلقات وائس ورثہ نہیں ہو سکتا. یہ بے عقلی بات ہے، اللاجیکل ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا شیخ، انہوں کہہ رہے ہیں بھائی میرے خاطر یہ پوجا، میں دوست ہوں تمہارا، تو میرے خاطر یہ جو پرشاد ہے نا کھا لو. ٹھیک ہے اس کو آپ بولو میرے خاطر ذرا گائے کھا لو نا. انہوں نے ایک دم بھڑک گیا. بھائی لکم دینکم، عقیدے کے مسئلے میں نو کم. تعلقات رکھیں گے بھائی، ویجیٹیرین تم دونوں بانٹ کے کھا لیں گے، میری بھی بنا تم کھاؤ تمہاری بھی بنا. جہاں تک ہمارے کو اسلام اجازت دیتا نا تعلقات رکھیں گے. جب دین کا عقیدے کا مسئلہ آ رہا ہے نو کمپرومائز. کیوں؟ اس لیے کہ باطل بھی کچھ چیزوں کو کمپرومائز نہیں کرتا. ایک آدمی کہتا نہیں بھائی میرا ایک ایسا دوست ہے انہیں گائے بھی کھا لیتا. اچھا ذرا اس کو بولو ذرا شودر کی اور برہمن کی شادی کر دیں گے کیا؟ بولو. نہیں بھائی میرا ایک دوست ہے وہ بھی براڈ، اس سے بھی زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہے، وہ صرف بولتا صرف عقل بولتا. اچھا 2+2 5 بول لو ذرا. نہیں مانو بھائی میری خواہش ہے کہ 2+2 5 میرے خاطر تو مان لو. ارے نہیں مانتا بھائی، کہیں نہ کہیں تو آ کے تم کسی ایک رول پہ تو ٹکو گے نا. تم وہ جو رول ہے فنڈامنٹل ہے نا، میرا فنڈامنٹل اسلام ہے.
تمہارا کوئی نہ کوئی تو فنڈامنٹ آخری میں بولتا میں عقل نہیں ہے تو پاگلوں سے دعوت کا کام مت کرو, اللہ تعالیٰ معاف کر دیا پاگلوں کو. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آیا نا انشاءاللہ. لکم دینکم ولی دین. تو کمپرومائز نہیں کرنا. بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی کمپرومائز کر دیتے جبکہ باطل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلقات توڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت پر آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی ایک دن کے غذا کے لیے. کیا صحابہ میں کوئی ایک دن کے غذا دینے والا نہیں تھا؟ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق دے رہے؟ تعلقات رکھو. ہو سکتا ہے کہ اس بہانے اس ایک ونڈو کھلا رکھو, دروازے مت بند کرو. اسلام کے دروازے اس وقت تک بند نہیں, توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں جب تک کہ موت نہ آ جائے, یا آخری نشانی جو سورج مغرب سے جب نکلے گا وہ نشانی سے پہلے کسی کے لیے دروازہ مت بند کرو. دعوت کے کام کے لیے تیار رہو انشاءاللہ. اخلاص نام کیوں رکھا گیا, کوئی بتا سکتے ہیں؟ خالص. ہاتھ نے اٹھائے تو کتاب آپ کے جب میں جو کتاب ہے واپس, ڈسپلن تو اٹھا تو نہیں. اچھا جان دو, ہاتھ اٹھ گیا. بتائیے. خالص توحید یعنی پورا جو جھگڑا چل رہا نا, باطل حق. کیا کفار قریش میں اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا مانتے تھے نا. جب ان سے کہا جاتا وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن. ایک دم اچانک ایڈ ہوا تھا, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں, لیکن ایک ہے چھوٹا, تو اس کے ذریعے سے میں تیرے تک آؤں گا. وہ چھوٹا معبود کہتے ہیں. تو بڑا معبود چھوٹا معبود, بڑا معبود یہ کانسیپٹ. تو خالص نہیں تھی ان کی, ملاوٹ والی. جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نحل کے اندر, دودھ دیکھو کیسا نکل رہا ہے گوبر اور خون کے درمیان. کیا تم نے کبھی لال دودھ دیکھا؟ کیا تم نے کبھی ہرا دودھ دیکھا؟ اتنا تو کائنات میں ایسے بھوٹ آئیں گے گوبر اور خون, لیکن تم کو وائٹ دودھ کی طرح رہنا ہے توحید میں. خالص لبنن خالصن, اس سے نکلا ہے اخلاص. تو خالص, تو توحید خالص. یہ جھگڑے کی پوری بنیاد کفار قریش کی اور اس زمانے کے مسلمانوں کی کیا تھی؟ صرف توحید کافی نہیں. توحید میں کیا شرک نہ ہو, کفر نہ ہو, نفاق نہ ہو, بدعت نہ ہو, یہ سب چیزوں سے پاک ہو. یہ ہے سورہ اخلاص. کتاب دی جائے ہمارے بھائی کو. اب آخری میں ایک آدمی توحید پہ آ گیا. چلو بھائی یہ سب قیامت کے قصے سن لیا میں, پورے کائنات میں کیا کیا ہوا ہنگامہ, تاریخ میں کیا کیا ہوا, چلو بھائی میں تو توحید پا لیا, چلو اچھا ہے. اب شیطان خاموش بیٹھتا, نفس خاموش بیٹھنے والا ہے. آدمی ہدایت پہ آنے کے بعد پھر پھسلنے کے چانسز ہے. تو سورہ فلق کے اندر ایکسٹرنل جو فورسز ہے, اینیمیز, ان کا ذکر ہے. سورہ ناس کے اندر انٹرنل جو اینیمیز ہے اس کا ذکر. سورہ فلق میں گنی آپ 4 بڑے بڑے دشمن. قل اعوذ برب الفلق, پناہ کس کے پناہ میں آ رہے ہیں آپ؟ رب الفلق. رب الفلق, فلق کے رب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, سارے مخلوقات سے. سارے مخلوقات میں بھی خاص طور سے کون؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق. سارے مخلوقات میں بھی خاص طور سے اندھیرے میں, کیونکہ اندھیرے میں اکثر لوگ پلاننگ کرتے بیٹھ کے. جتنے بھی لوگ رات میں کریں گے, کیا بولتے ہیں, ذرا رات میں آرام سے بیٹھ کے کریں گے. اللہ ہم کو خیر کرنے والا بنائے, رات میں بھی تہجد والا بنائے. نیک پلاننگ کرنا ہے تہجد میں اٹھ کے کریے انشاءاللہ, اچھی پلاننگ. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. رات میں اکثر کون یوز کرتے ہیں؟ جادوگر. ومن شر النفاثات فی العقد. اور یہ جادوگر میں خاص طور سے یہ کب جادوگروں کے راستے پہ کون جاتے ہیں؟ حسد والے لوگ. ومن شر حاسد اذا حسد. یہ 4 یہ جو باہر کے دشمن ہیں نا, یہ مخلوقات والا, یہ راتوں والے, یہ سازشوں والے, یہ حسد والے, ان کو اپنے ایمان اور اپنے عمل کو اکثر کیا لگتا ہے, اس کی وجہ میں بھائی اچھا مسلمان تھا بھائی, لیکن وہ مسلمان ہے نا, ستانی کہتے میں بھی جب سے اسلام کو دور ہو گیا. اس کے خاطر کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اللہ کے خاطر آنا چاہیے تھا نا. لوگ کرو تو لوگوں کے خاطر, آج ہے وہ مر جائے گا. ایک نطفہ والا, اس کی کیا اہمیت ہے؟ اوپر سے کھانا ڈالے نکل سے ایک آدمی کو کیوں توجہ دے رہے ہیں؟ ہمارا خالق ہے, خبر میں ساتھ دینے والا, آخرت میں ساتھ دینے والا, ہمیشہ کی زندگی میں, جس نے مجھے یہ میری پوری یہ میرا جو جسم, یہ رب الفلق, یہ پورے کائنات کا پھاڑ کے پیدا کرنے والا, ہر چیز کو وجود میں لانے والا, میں اس کا توجہ دینے والا. اب یہاں پر آپ غور کریے, قل اعوذ برب الناس میں کتنے نام آئے اللہ کے؟ قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس. کتنے نام ہیں اللہ کے یہاں پر؟ 3. سورہ فلق میں کتنے نام ہیں؟ 1. یہاں پر 4 دشمن کا ذکر ہے. سورہ ناس میں کتنے دشمن کا ذکر ہے؟ 1 ہی, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
یہاں پر 4 دشمن ہیں لیکن ایک نام کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر ایک دشمن ہے، یہاں پر کتنے نام کا وسیلہ لے رہے ہیں آپ؟ 3، کیونکہ یہ جو 4 دشمن بھی بن رہے ہیں نا، یہ وسوسے کی وجہ سے بنتے ہیں. اصل فساد کی جڑ یہ پورا وسوسہ ہے، یہ شیطان ہے. اگر سورہ فلق اور سورہ ناس اگر میں اس نیت سے پڑھوں گا کہ اللہ میرے ایکسٹرنل، میرے انٹرنل، میرے خارجی، میرے داخلی سارے شر، سارے فساد، یہ جتنے بھی قسم تو بچا لے، تاکہ میں تیرا ایک سوئی ہو کر ایک بندہ بننا چاہتا ہوں میں. تو انشاءاللہ اور بھی کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیکسٹ سورہ کو بتا لے رہا ہوں میں. کوئی اچھا گیس آیا تو کتاب دے دیں گے انشاءاللہ. سورہ توبہ نہیں، چلیے بس نہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ سورہ ملک بھی ختم کر دوں. جیسے 30واں پارہ آپ نے چھوٹے چھوٹے سورتیں جتنے بھی آپ نے ذرا اس سے جو بڑے ہیں، تو سورہ ملک لے لے کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے پھر ایک دوسری تفصیل آپ کو بتاؤں گا. سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات تک گنائیے. سورہ ملک سورہ نمبر 67، سورہ قلم سورہ نمبر، سورہ حاقہ سورہ نمبر 69، سورہ معارج سورہ نمبر 70، پھر اس کے بعد سورہ نوح، سورہ نوح 71، سورہ جن 72، سورہ مزمل 70، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ انسان اور سورہ دہر 70، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77. کتنے سورے ہوئے؟ 11. یہ پیپر کہاں گے؟ تو اب آپ کے لیے انشاءاللہ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اس کے بعد سورہ قیامہ، پھر اس کے بعد سورہ انسان، سورہ مرسلات. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، سورہ ملک اور سورہ قلم اور سورہ حاقہ، یہ تینوں سورتوں کا اگر آپ ٹاپک دیکھیں گے، توحید، رسالت، آخرت. غور کریے. سورہ ملک کے اندر صرف اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ ہے کائنات کے پورے چیزیں دیکھ کر ششدر ہو جاتے ہیں. اعرف قدر اللہ، اللہ کے قدرت کے مظاہر کو سمجھو، پرکھو. یہ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بنا، یہ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ دیکھو، بار بار دیکھو، کیا اس میں کوئی عیب ہے کیا؟ تمہاری آنکھ واپس آ جائے گی. کچھ ہونا، یہ زمین میں اگر پانی چلا جائے تو کون اوپر لے کر آنے والا ہے؟ وہ جو آسمان، وہ صبح جو لانے والا کون ہے؟ وہ لا رہا. اس طریقے سے سورہ ملک کے اندر اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف. نون تھوڑا قرأت سے پڑھنا ہے، قرأت سے پڑھنا. نون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله. وإنك لعلى خلق عظيم. اس میں دائیوں کے اخلاق بتائے جا رہے ہیں. دائیوں کے اخلاق ویسے نہیں ہوتے جو باغ والے تھے،
अब्बा के इंतकाल के बाद जो है ना गरीबों को हिस्सा नहीं देंगे बोल रहे। सूरह कलम में दाइयों के सिफत ऐसे रहते क्या? नहीं, अच्छाइयों को खत्म नहीं करते दाई, बल्कि अच्छाइयों को क्या करते हैं वो लोग? जारी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो शर का दरवाजा खोलते हैं, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं तो जो खैर का दरवाजा खोलते हैं। तो इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आने वाले कल, आज या कल में कोई खैर का दरवाजा आपसे खुल जाए। बाद लोगों को देख के मुझे बहुत रश्क होता है, उनका अमल देखने में ऐसा कोई खास नहीं होता, लेकिन बाद वक़्त क्या आते हैं सरफिरेपन बोलते हैं। जाते जाके 1 करोड़ 2 लाख जबरदस्त शानदार मस्जिद बनाए थे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कर रहे, दावा सेंटर खोल देते हैं। कुरान एक मलिक फहद रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल देंगे, पूरी दुनिया इंटरनेट पे उनको बुरा 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 कह रही थी एक ज़माने में, लेकिन जैसा कहते हैं दुनिया में हर जगह पे कुछ सरफिरे मुसलमान हैं जो ऐसा काम करके निकल जाते हैं, लाखों लोग मिलकर फिर वैसा नहीं करते। मुजम्मा मलिक फहद खोल दी, मुजम्मा मलिक फहद, जहां पर 70 से ज्यादा जबानों में तर्जमा कुरान होकर फ्री में पूरी दुनिया में गली गली कुरान कर दी, एक आदमी अपने जाती माल से, किसी और का नहीं। और कहा कि मैं मस्जिद नबवी और काबे को इतनी बड़ी बनाऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितना सिटी था उतनी मस्जिद बना दूंगा। सरफिर अंदाज माशाल्लाह, अल्लाह के राह में। कब किसको अल्लाह तौफीक देते, कब कौन आदमी क्या इस्लाम के लिए करके निकल जाता कोई नहीं कह सकता। अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो, दूसरे को भी अंडरस्टिमेट मत करो। तो मिफ्ताह खैर बनना है या मिफ्ताह शर? और कुछ लोग कैसे और भी बदनसीब लोग हैं, अच्छे खासा सेंटर चल रहा, वहां जाके फितना करके उस सेंटर को ऐसा देखे, अपने को बराबर इज्जत नहीं तो सेंटर ही बंद करा लेते अपन। ऐसा हैदराबाद जबान में आ गया ना, लेकिन है ये तो है। अगर मेरे को ले लेते थे ना, आज उनका काम वहां रहता था, वहां आपको नहीं, अल्लाह करने वाला। तो ऐसे बातें भी नहीं करने से, कोई किसी को मदद करने वाला नहीं, कोई अल्लाह करा लेने वाला है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमको अच्छे काम के लिए यूज कर ले, अल्लाह बुरे काम में हमको रत्ती बराबर भी कहीं पर भी हमारा टाइम ना जाए, बस इंशाअल्लाह। हमेशा मिफ्ताह खैर बनना है, मिफ्ताह शर कहां? शर अगर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो वहां के लोगों में तराजू बहुत ही खतरनाक था, तो वहां पर जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा कर दिया। अच्छे आदमी की अलामत क्या होती है? हमेशा वो बुरे हालात को अच्छे कराता हिकमत से। बुरे आदमी की अलामत क्या रहती? अच्छे खासे लोगों को आके फितना लगा के आता। अल्लाह हिफाज़त। सूरह मुल्क और सूरह कलम, सूरह मुल्क में अल्लाह का तारुफ है, सूरह कलम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइयों के अच्छे अखलाक का, कौसे अखलाक न रहना, आला अखलाक होना। आला अखलाक मतलब क्या है मालूम? आला अखलाक मतलब सताने वाले पे एहसान करना। अच्छे, हम तो अच्छे आदमी का भी एहसान नहीं करते, अच्छे आदमी से एहसान ले लेके टोपी डाला बोलते, अरे टोपी डाला। हम क्या करना, जो सतारा ना उस पे फतेह मक्का का सबक क्या है? सताने वालों के साथ भी हुस्न सलूक करो, दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक करो, यह है फतेह मक्का का पैगाम। सूरह हाक्का में आखिरत का जिक्र है, आखिरत अल हाक़्क़तु मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का कज़्ज़बत समूद आद बिल क़ारिआ फअम्मा समूद फअहलिकु बित ताग़िया वअम्मा आद फअहलिकु बिरिहिन सरसरिन आतिया। पूरा जिक्र है आखिर में पूरा। और जिनको नाम आमाल अगर दाहिने हाथ में मिलेगा उसकी क्या खुशी रहेगी, जिसको बुरे नाम आमाल मिलेंगे वो आदमी कैसा तबाही करेगा। पूरा मंजर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा सूरा पढ़ना है? सूरह हाक्का अगर पढ़ना है, आखिरत का पूरा मंजर नाम आमाल का और क्लैरिटी जूम इन करके पढ़ना। अच्छा टच स्क्रीन करते करते आदत होगी ना, जरा यहाँ पर जाकर टच स्क्रीन कर दीजिए, पूरा क्लैरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह। सूरह हाक्का के बाद मारिज का जिक्र आ रहा है। आखिरत में कामयाब होने वालों की सिफतें और नाकाम होने वालों की सिफतें अगर आपको पढ़ना है तो सूरह मारिज में पढ़ लीजिए। सूरह मारिज के बाद किसका जिक्र आ रहा है? यानी एक जो दाई है, आखिरत 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 आखिरत, दाई आखिरत को सामने रख के जितना करेगा वो दाई पोटेंशियल दाई बनेगा, जबरदस्त दाई बनेगा। सूरह मारिज के बाद अगर तुमको दुनिया का नंबर 1 दाई, अगर तुमको दुनिया का एक बहुत बड़ा दाई का तुमको सबक चाहिए ना, बड़े दाई का, जिनकी पूरी जिंदगी दावत के काम के लगे, वो कौन है? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो एक मिसाल अल्लाह ताला ने 950 साल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात दिन बुलाए, मायूस हुए कभी? हमारे पास बच्चे सुधर रहे नहीं, बच्चे सुधर रहे नहीं बोल रहे, माँ थोड़े दिनों में मायूस हो जा रही। मैं तो समझा के थक गई। कभी थकता दाई नहीं,
950 साल नूह अलैहिस्सलाम काम करके नहीं थके, अपने बच्चे से मायूस नहीं हुए, बीवी नहीं काम करते रहे। किसको हिदायत मिलती है, किसको हिदायत नहीं मिलती। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि किसको हिदायत मिल रही है, किसको हिदायत नहीं मिल रही, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं। हमारा काम है बता दे। बहुत सारे दावती काम करते हैं, देखा मैं दीनदारों को, अचानक कुछ दिनों का दावती काम छोड़ देते। माना क्या भाई आप दावत का काम छोड़ दे, देख लिया मैं कोई भी नहीं सुधर रहे। ये काम नहीं है असल में। असल जो काम है ना वो ला के कोड़ा ला के मार मार के सीधा कर देना, वो हुकूमत है तो होता। वो तो आ रही नहीं ना, जब तक मैं कमा ले तो जरा, बहुत खर्चे बहुत है आजकल, खत्म, दावती काम छोड़ गया बेचारा। ये शैतान है मायूस। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को याद कर लिया करो। यानी कि कुफ्फार कुरैश को बता रहे हैं कि देखो तुमको नूह अलैहिस्सलाम के कौम बन के तबाही के दहाने पे जाना है, या उसके बाद जो जिन थे ना वो कितने नेक लोग थे। देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, वो जिन सुन के कलमा पढ़ के दावत का काम करना भी शुरू कर दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं, इधर पता नहीं आपके दावती कामों के दौरान दीन के काम कितने जिन सुधर रहे होंगे। उसका भी अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह, उसका भी अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो कुफ्फार कुरैश को बताया जा रहा है तुम जिनों की तरह असर लेके सीधे रास्ते पे आना चाह रहे हो। जिन में भी अच्छे भी होते और बुरे भी होते। सूरह जिन में बताया गया, सूरह जिन के अंदर बताया गया कि उसके अंदर मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। व अन्नहुम यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन, बिरिजालिम मिनल जिन, उनके अंदर मर्द भी है और औरतें भी हैं। उनके अंदर अलग अलग किस्म के लोग भी है, काफिर भी है, बुरे भी है। व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, उसमें अच्छे भी लोग हैं। जो अच्छे हैं उनसे हमको सबक लेना है कि हम भी वैसे अच्छे बन जाए। उनमें जो बुरे हैं उनसे पनाह मांगना चाहिए, उनसे पनाह मांगना चाहिए। जो कुफ्फार कुरैश थे ना, जब भी उतरते थे, कुफ्फार कुरैश जब भी उतरते थे कहीं पर तो लोग क्या करते थे, आऊज़ु बिरिजालिम मिनल जिन बोल के उतरते थे। तो जो जिन है ना फ़ज़ादूहुम रहक़ा, कुरान में क्या यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन, यानी मतलब क्या उसका अगर वर्ड कहे तो यानी आऊज़ु, जैसे हम क्या कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह, हमको क्या सिखाया गया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। लेकिन कुफ्फार कुरैश क्या करते थे, आऊज़ु बिरिजालिम मिनल जिन, यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन। तो वो क्या करते थे और ज्यादा उनको जिन जो होते ना, जिनों की साइकोलॉजी बताता हूं मैं। जितने भी हमारे ऐसे भाई जिनके खानदान में जिन जादू का, दरम्यान में सब फायदे लेते चल जाइए, जादू का भी इलाज दे रहा हूं मैं इंशाल्लाह। एक सीक्रेट है इलाज का। ये लोग इनकी फितरत जो कुत्तों की फितरत है, डरे तो डराते, पीछे गए तो भाग जाते। अगर ये लोग डरे इनसे ना तो एकदम इनके अंदर तकब्बुर आता। अरे अशरफुल मखलूकात आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो बोले थे, वो उसकी मखलूक उन्हें डर रही। अब मिसाल के तौर पे कोई बड़ा पहलवान आके आपसे डरा, समझो आप कर दो ना साहब, देख रहे हैं ये एरिया का है लेकिन आज कैसा है देखो, ऐसा एड़िया चाट रहा, वैसा अपना जरा ऐसे डायलॉग है, कौन है मालूम में, ऐसे ऐसे तो जरा इनू भी थोड़े जरा। अब उनके अच्छे हालात होगा फिर इनका क्या होता है नहीं मालूम, फिर बात तो वक्त क्या रहता। तो ज्यादा नहीं, हमेशा तकब्बुर में आना है ना, हद से ज्यादा। तवाज़ो का मतलब ये नहीं है कि जिल्लत में, डाउन टू अर्थ का मतलब अंडर टू अर्थ नहीं है, डाउन टू अर्थिश है। ज्यादा जलील भी नहीं हो जाना, ज्यादा अकड़ में भी नहीं आ जाना, दरमियाने लोग अल्लाह ताला को व इबादुर रहमानी लदीना यमशून अलल अर्दी हौना। तो जो जिन है वो अकड़ जाते थे, क्यों? इसलिए कि लोग इंसान उससे पनाह मांग रहा। तो जब भी आप उससे डरते जिनों से ना, ये लोग और डराते। इनसे डरने का नहीं है, क्यों? इसलिए कि जिन कुरान से हमसे ज्यादा डरते हैं। जब कुरान पढ़ा जाता है तो जिनों के ऊपर क्या होता है, अंगारे की तरह बरसता है। क्या करें, व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम फमन यस्तमिअल आन यजिद लहु शिहाबर रसदा। ये जमीन में हमारे जैसे घर बने हुए हैं ना, सेम घर आसमान में पूरे जिनों के बने हुए थे। कुरान नादिल होने से पहले पूरे आसमान की प्रॉपर्टी ले लिए, खत्म हो गई उधर प्रॉपर्टी नहीं, फिर वापस मिलती इंशाल्लाह आपको भी। ये जमीन और आसमान अल्लाह आपके लिए कह दी, जिनों का इस पे हक नहीं है। वहां पर ठिकाने थे, जैसे कुरान मजीद नादिल हुआ उससे पहले पूरे ठिकाने बर्खास्त कर दिया अल्लाह ताला, क्योंकि कुरान मजीद को उतरना है, महफूज रहना है। तो कुरान से लोग बहुत डरते। पहाड़ पे अगर कुरान नादिल होता तो पहाड़ क्या हो जाता, रेदा रेदा आता। कुरान क्या है ना, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। पहाड़ रेदा रेदा आता। और ये जिन है या दुनिया में जितने भी ये जादू, ये जितने भी कुफ्र है ना, सब क्या बातिल है। बातिल को कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाए, अनकबूत, मकड़ी का
मकड़ी का जाला पूरा घन ला के मारना पड़ता, नहीं खाली ऐसा करे तो चल जाता, बहुत ईजी है। कुरान नाजिल हुआ तो पहाड़ रेजा रेजा हो जा रहा है, तो क्या बातिल जो अनकबूत है, जो एक मकड़ी का जाला है, क्या वो रेजा रेजा नहीं होगा? क्या होगा? तो ये जिन, ये जादू, ये जितने भी है ना, अल्लाह के मुकाबले में इनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि मेरे पास रब का कलाम है। जब मेरे पास कुरान है, जब मेरे पास कलमा है, जब मेरे पास ईमान है, तो फिर इनसे डरने की क्या जरूरत है? अगर ये साइकोलॉजी लिए कि आप जिएंगे तो इंशाअल्लाह जिनों का असर आपके पास नहीं रहेगा। उमर रज़ी अल्लाह को कैसे थे? एक जहाज से गए तो दूसरे जाते। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, इब्ने तैमिया कहते थे जाओ जाके बोलो इब्ने तैमिया आ रहे हैं इलाज करने के लिए, तो भाग जाते थे। बादलों का ईमान ऐसा रहता, अल्लाह हमारा भी ईमान। आप अपने जाओ आ रहे हैं, देखो बोलते आनंद दो, बहुत गाने सुनते ना, इनके ऊपर आज नाचने का मेरे को, अपना हाल ये है। अच्छा, एक मरतबा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह गए, नहीं आप आए बोल तो भी आ जाओ बोल रहा हूँ ऐसा बोल के इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह गए, जाके मैं आ रहा हूँ, बोला कुरान पढ़ने वाला, फिर गया क्यों नहीं? नहीं अब जा तो आपके डर से, नहीं मेरे डर से जाना है तो अब रुक, अल्लाह के डर से जाना है तो जा। जाता है तो मेरा अकीदा खराब कर रहा है। अपन कैसे आते हैं? मेरे डर से आज 2-3 लोगों को छुड़ा डाला मैं, ऐसा नहीं होना है। मतलब ये नहीं कि आपका खराब हो गया, वो कामयाब हो गया। वह यूरीदु शैतान व युज़िल्लहुम ज़लालम, मेरे पे इतने हो गए आज तक, बड़े बड़ों को देख लिया, अब तो नहीं नजर है कुछ, थोड़ा इस्लाह की जरूरत है। नहीं, शैतान कामयाब हो रहा है इधर, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो सूरह जिन के अंदर, अब यहाँ पर मुआशरे में बहुत मशहूर है, जिन उल्टा पड़े तो जिन आता आके मदद करता, भैरी मार के मदद करता, नुकसान करता, आखिरी में पागल बना के जाता। अल्लाह के कलाम को नहीं, अल्लाह के कलाम ऑन द कॉस्ट ऑफ कलाम, नऊज़ु बिल्लाह। कुरान की कीमत, इस्लाम की कीमत, उसके ऊपर एक जिन से मदद ले रहे हो। जिन कब तक मदद करेंगे? अल्लाह ने रखा है आजमाइश के लिए कि जिन मदद करता है, लेकिन जिन कभी भी मदद नहीं करता जब तक कि आप शिरक ना करें, याद रखें। नऊज़ु बिल्लाह, क्या हम शिरक करने रेडी हैं? नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हिफाज़त। सूरह जिन के बाद सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर अगर आप पढ़ेंगे, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर, एक दाई के लिए रात की जो नमाजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूरह मुज़म्मिल में बताया जा रहा है कि आप एक अच्छे दाई बनना चाह रहे हैं तो नमाजों का पावर आपके पास होना, खासतौर तहज्जुद का पावर। इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला, कि रात में उठ के नमाज पढ़ने से 2 चीजें पैदा होती है, ज़बान में मजबूती, दिल में अंदर से ऐसी मजबूती, कायनात बड़े बड़े मुसीबतें आए तो आदमी हिलता नहीं ईमान में इंशाअल्लाह। तो हम सारे मुसलमान अगर इसको अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह इंटरनली पहले मजबूत होना बहुत जरूरी। बोलते ना इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, जरा ऊपर का हार्डवेयर संभाल लो अरशद भाई, अंदर का तो जबरदस्त है, तो वही असल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले दाई अंदर से अच्छा रहना है, खोखला अंदर से रहा, कभी भी ढेर हो गया, एक छोटा शैतान जाता था गिराया था। रमजान में बड़े शैतान बनाते, छोटे शैतान, बड़े शैतान बनते, छोटे शैतान खुले रहते ना। खासतौर से इख्तिलाफ डालने वाला शैतान रमजान में रहता है। दलील मान लिया कहता बगैर दलील के। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि मैं ताखरात कब है बताने के लिए, लैलतुल क़द्र कब है बताने के लिए आ रहा था, शैतान आया और सहाबा को उसने लड़ा। इसका मतलब इख्तिलाफात डालने वाला शैतान रमजान में रहता है। और भी कई दलाइल है मेरा, छोटे शैतान बड़े सरगना, लेकिन बाद लोगों का ईमान इतना कमजोर रहता रमजान में भी छोटे शैतान से भी हार जाते हैं। कब होते? जब अंदर से मजबूत न रहते। अल्लाह का जिक्र करने से मजबूत होता है, कुरान की तिलावत, कुरान पे तदब्बुर और नमाज की पाबंदी, सब चीज़ें अंदर से मजबूत हो तो इंशाअल्लाह हम अकीदे में और अमल में मजबूत हो जाएंगे। सूरह मुद्दस्सिर में हरकत ही हरकत है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर, एक उठान है सूरत में। यानी मैं दावत का काम कर रहा हूं, नहीं, एग्रेसिवली दावत का काम करना है, खाली ऐसा करना नहीं, ऐसा कुछ छाप छोड़ के जाना है। हम दावत का काम कर रहे हैं क्या भाई? हाँ भाई कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को सुधार ले रहा हूँ। दावत का ये तो इस्लाह हुई, खु अनफुसकुम वालिकुम। भाई दावत का काम कर रहे हैं क्या? हाँ, साल में मतलब है कि दावत सेंटर में 10,000 रुपये का चेक दे। नहीं भाई, ऐसा करो कि जरा खून बह जाए, पसीना निकल जाए, सामान क्या होता कल के दिन मेरी कमाई का, ऐसे कुछ सहाबा, वो उसकी लज्जत अलग है, वो लज्जत अलग है जो कुर्बानी आती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भूखा नहीं मारेगा। इंशाल्लाह दीन के राह में बहुत ज़्यादा नेमतें मिलेंगी इंशाल्लाह। कोई वक्ता तौर पे मुसीबतें आती, शैतान सा दिखाता इसकी वजह से आ रही, तो दावत का काम नहीं करते, आती तुम्हारी तो सलाहियत उतनी से
انہیں دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ایسا بتاتے جیسا کہ اب انہوں بہت دعوت نیک ہو گئے. ایسا بھی نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو احسان جتائے جیسا، نعوذ باللہ. ہاں تھوڑا بہت آپ جاننے والے کو، سمجھدار آدمی کو اپنے مسائل بتا لے سکتے ہیں، الگ مسئلہ ہے. لیکن ہمیشہ عادت کر لینا میں دعوت کی وجہ سے پرابلم میں آ جا رہا ہوں، وہ تو ناشکری کی ایک شکل ہوتی ہے، جائز نہیں ہو، طریقہ اچھا نہیں ہو. تو سورہ مدثر میں ایک حرکت ہے، حرکت کیا ہے؟ فرت من قسورہ، کہہ رہے کہ ایسے شیر کی چھنگاڑ پیدا کرو کہ باطل بدعت کے بھاگ جانا. کچھ ایسا کام کرو کہ باطل کا اعلان نہ رہنا، حق کا اعلان رہنا. کریں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب دہشت گردی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے اندر سے سیلفش جو مادہ ہے اس کو نکالنا تاکہ لوگ جہنم سے بچے. ایگریسیولی کرنے کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کروں گا تاکہ معاشرے کے اندر اسلام پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے، یا کم سے کم اتمام میں حجت ہو جائے ان کے پر. سورہ مدثر کے بعد ہے سورہ قیامہ، سورہ انسان، سورہ مرسلات. یہ تینوں کو ملا کر آپ سوچئے. سورہ قیامہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جو تصور ایک انسان کو آ سکتا ہے نا، آسانی کے ساتھ سمجھا دے سکتے ہو سورہ قیامہ. ایک عام اگر اس سے بھی کوئی نہیں سمجھا نا، وہ آدمی بیکار ہے، اس کی جو صلاحیت ہے نا وہ بیکار ہے. اس کا مطلب وہ اب اس کا اللہ ہی مالک ہے. سورہ قیامہ میں اگر کوئی آدمی سدھر گیا اور اچھا بن گیا تو سورہ انسان میں بتایا جا رہا ہے اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا. پورے نعمتوں کا ذکر ہے، پورے نعمتوں کا، جنت میں یہ ملے گا. ایک جنت کا نقشہ کھینچتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جنت کے لوگ ہوں گے ان کو نہر اعلی العیون، سب سے اونچی ایک نہر ہے. اونچی نہر کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ خواتین. اونچی نہر کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ انسان میں بھی، سورہ مطففین میں نہیں. تسنیم اعلی العیون، سب سے اونچا جو چشمہ ہے، چشمہ نہر نے، چشمہ سب سے اونچا چشمہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے، سب سے اونچا قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ تسنیم نام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو تسنیم ہے اس چشمے سے پانی پلایا جائے گا. اللہ اکبر. دنیا کے پانی کا معلوم ہے آپ کو، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، شہد میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کتنا بھی کرے تو آخری میں شہد کے پر کا ایک پیر تھوڑا تو کہیں وہ آ گیا صاحب بادو کر کے کھا لینا بولتے لوگ، لیکن وہاں پر پورا مصفہ ہے. تو جو آلہ ہے وہ جو تسنیم ہے، وہ تسنیم سے ڈائریکٹ پینے والے لوگ کون ہیں؟ مقرب ہے. وہ تسنیم نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مکس کر رہے، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، جو پورا تسنیم نہیں دے رہے، تسنیم تھوڑا لے کے مکس کر کے دے رہے، وہ ابرار کو دے رہے. تو نیک لوگوں میں کتنے کیٹیگری ہو گئے؟ ایک مقرب جو اللہ کے بالکل قریب نیک بندے، اور دوسرے ہیں نیک پاس. تو ابرار بننا ہے، مقرب بننا ہے انشاءاللہ. اب مقرب بنیں گے، اعلیٰ سوچنا کبھی نہیں، ابرار بھی بن. چوکھٹ پہ بٹھا دے تو ہی بس ہے، چوکھٹ پہ بٹھا تو ادھر گر گئے. تو وہ آراف پہ ادھر نہیں خالی وہ ہے اللہ تو چوکھٹ پہ ایسے دعائیں کرتا ہے، بہت چھوٹے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا. اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کبھی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جنت مانگنا چاہیے، جنت الفردوس مانگ. ہمیشہ اعلیٰ. مقرب بننا ہے ابرار انشاءاللہ. بولے تو آ جاتا نہیں، کرنا پڑتا کچھ. حمد کیا ہے کرنے کے لیے سلیبس کیا ہے؟ سورہ عصر پڑھ لینا روزانہ، سورہ عصر پڑھ لینا، ایک دوسرے کو پڑھا دینا. علم، عمل، دعوت، صبر، یہ 4 کام کر لینا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں صرف دعوت کا کام علماء کرنا. ان الانسان لفی خسر ہے یا ان العلماء لفی خسر؟ ان علماء خسر. تو علماء علم حاصل کر لینا، علماء عمل کر لینا، علماء دعوت کا کام کر لینا، علماء صبر کر لینا، اور آپ باہر ویٹنگ لسٹ میں بیٹھو، آتے جنت میں. پھر ان الانسان، انسان پورے انسان کے لیے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، علماء کے لیے نہیں. تو سب جتنی استطاعت ہے تک. ایک آدمی کہہ رہا میں جاہل ہوں بھائی، میں کیسا دعوت کا کام کروں؟ آپ ایک عالم کی سیڑھی لے کے کسی کو دے سکتے؟ ہاں دے سکتا ہوں. دے دو نا بھائی. آپ کو معلوم ہے عالم آتھینٹک ہے، صحیح بول رہے ہیں، ان کے آپ کا دعوت کا کام ہو گیا. دعوت کا مطلب کیا ضروری ہے کہ اسٹیج پہ آ کے علم بولنا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. پوسٹر لگا سکتے، ہینڈ بل بانٹ سکتے، ختم دعوت کا کام. آپ مدد بھی کریں گے تو اللہ برابر اجر دینے تیار ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ. کیوں اللہ تعالیٰ کو ظالم سمجھ رہے؟ کوئی بڑا کام کرے تو اجر ملتا نہیں، اچھے کام کے لیے دعا بھی کر دے تو آپ بھی ساتھ آتے. الحمدللہ.
رمضان میں افطار کرا دیے بھی تو روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا الحمدللہ. تو سورہ انسان میں بتایا جا رہا قیامت کا اگر کوئی تصور لے کر اگر اچھا بن جا رہا ہے سورہ انسان میں یہ ملے گا. اگر وہ آدمی نہیں سدھرے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. بار 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مرسلات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. اللہ تعالیٰ بار 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 سورہ رحمان میں ایک صاحب بولے یہ اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں ہے کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار 31 مرتبہ. کتنے مرتبہ سورہ رحمان میں؟ 31 31 وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. بار 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 کیا بھائی سن بار بار ہو تو اچھا نہیں نا؟ تو نہیں بار وقت بار بار اچھا رہتا ہے. سانس بار بار لے رہے نہیں لے رہے؟ ارے بار بار سانس کیا لے رہے ہیں؟ بکتاتے نہیں بور نہیں ہوتے ایسا بول دینے کا. ارے بار بار درخت کو پانی ملا تو تر و تازہ رہتا نا. بار بار کھانا کیا کھاتے ہیں؟ 1 سال مت کھاؤ نا. ارے شاید بھائی ارے آپ ذرا دیکھ سمجھ کے بولو. ارے اکتاتے نہیں بور نہیں ہوتے. ایسا بار بار بولنا پڑتا ہے. کیوں؟ انسان ہے نسیان سے نکلا. انسان کس سے نکلا ہے؟ کیوں بار بار بھول جاتا ہے بیچارہ. اس کو بار بار چاہیے. اور یہاں جو طریقہ اپنایا گیا نا وہ طریقہ کیسا ہے معلوم؟ مثال کے طور پہ ایک ہڈرم ہے. ایک خاص قسم کے کافر کو سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر. ایک ہڈرم ہے آ کر کہہ رہا معلوم آ کے کہہ رہا ہے شفیع بھائی دنیا میں کرسی کوئی چیز رہتی کیا؟ لوگ کہہ رہے کرسی ہے کہتے دنیا میں. تو اب آپ بھائی آپ صحیح بول رہے ہیں نا. کرسی رہتی شفیع بھائی ہے اتنی کرسی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. دنیا میں کرسی نامی کوئی چیز ہوتی نہیں. بار بار کہہ رہے کرسی ہے کرسی ہے کرسی. تو اب آپ کو کیا کرتے تھوڑی دیر کے لیے اب اس کو نہیں سورتا ہے ایسا اس کو کرسی نہیں بولتے اس کو کرسی نہیں بولتے اس کو کرسی نہیں بولتے اس کو نہیں بولتے اس کو نہیں بولتے. سمجھ گیا بھائی سمجھ گیا. یعنی کہ اس کا آخری اتمام حجت اب تو دماغ کھلتا ہوں گا بولے. تو ویسے اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کا ہے اللہ کون ہے نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ نشائی نظر نہیں آ رہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا یہ نشائی نظر نہیں آ رہی فَبِأَيِّ آلَاءِ سمندر نظر نہیں آ رہا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیا تم کو یہ سمندر کے جو کشتیاں ہیں یہ ایسے چل جا رہے ہیں کیا؟ یہ آسمان ایسے ہی ہے کیا؟ یہ ترازو ایسے ہی ہے کیا؟ یہ انسان ایسے ہی ہے کیا؟ یہ زبان چلنے والی ایسی ہی ہے کیا؟ یہ آنکھ ایسی ہی ہے کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ بار 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 یہ اسٹائل ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حکمت پہ. وہ بار بار اذا تقرر تقرر ذرا عربی میں یاد کر لیا تو اچھا رہیں گے. اذا تقرر 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 مانے بار بار ہوا تو دماغ میں اچھا بیٹھ جاتا. نل کے نیچے پتھر دیکھے پتھر میں سوراخ پڑ جاتا. حالانکہ خطرے میں کوئی طاقت نہیں ہے لیکن وہ خطرہ بھی اگر بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے سینے میں بھی سوراخ پڑ جاتا. کیا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. واہ واہ شاعر ماشاء اللہ. تو سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ دھمکی کے اندازے بتا رہے ہیں. سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے. تو سورہ قیامت سے لے کر سورہ نبا تک قیامت کی پوری ایک کڑی ہے. سورہ ملک سے لے کر سورہ قیامت تک تعارف توحید رسالت آخرت کا تعارف پھر مومنوں کے صفتیں پھر دائیوں کی مثالیں. دائی کیسا ہوتا ویلیکپ رہتا. اگر یہ دائی اور یہ قیامت یہ دو سبجیکٹ دماغ میں بیٹھ گئے دنیا کی کوئی طاقت پھر دائی کو ڈرا سکتی ہے؟ نہیں ڈرا سکتی. تم مجھے مار لو گے تو مجھے جنت ملے گی. ہمارے مسلمان کہتے ہیں اب دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آ کر کہتے
تقوم الساعۃ والناس اکثر والروم اکثر الناس، قیامت جب قائم ہوگی تو روم کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے. تو عمر بن عاص بولتے ایک منٹ کیا بولے، کیا بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تم نے کیا؟ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت پر دنیا میں پورے قومیں لڑ لڑ کے تباہ ہو جاتے، سب قومیں، لیکن کون سی قوم باقی رہ جاتی؟ روم کی سب سے زیادہ تعداد میں. تو عمر بن عاص نے کہا اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. چونکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر سے آئے ہوئے تھے، روم لوگوں کو دیکھ کر آئے ہوئے تھے، ان کے اندر 5 ایسی صفتیں دیکھا ہوں جس کی وجہ سے یہ لوگ قیامت تک باقی رہیں گے. اس میں سے ایک صفت کیا ہے معلوم؟ وہ لوگ نقصان اٹھانے کے بعد فوراً کوپ اپ کرتے، واویلا مچا لیتے، نہ بیٹھتے. فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے مرے پورے یورپ امریکہ میں ملا کے؟ 7 کروڑ. کتنے؟ لیکن پھر ٹیکنالوجی میں سب کافر کون آ گئے؟ پھر 100 سال میں واپس کوپ اپ کر لیا نہیں. اور ہمارے پاس قریب میں جتنے بھی واقعات ہوئے سیریا کے، مصر کے، 2000 سے زیادہ نہیں مرے. ہمارے پاس رونا پلانا پوری نگیٹو ہوگی قوم ہماری. ارے مر گئے مار ڈالے. ارے مرے تو شہادت ملی نہیں، شہادت کا کانسیپٹ نہیں. مر گئے تو الحمدللہ اللہ کی راہ میں مرے. شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ انشاءاللہ بولنا، کیونکہ ہم تو یقین نہیں بول. لیکن فکر ہونی چاہیے. واویلا رونا پلانا اس حد تک قنوت نازلہ پڑھیے، لیکن اس سے پہلے دعوت نازلہ بھی ہے، نہیں اصلاح نازلہ بھی ہے، عمل نازلہ بھی ہے، ایمان نازلہ بھی ہے. ذرا یہ کہاں گیا؟ علم، عمل، دعوت، صبر سب چھوڑ کے ہم سمجھ خالی دعاؤں سے اللہ کو منا لیں گے. عمل نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے. صحابہ سب کرنے کے بعد دعا کرے، ہم نے سب چھوڑ دیا، خالی دعا لے لی. ایک دعا اللہ، ایک ادھر. ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے کھچڑی کھٹا کھاتے، ایک بم ادھر ڈال دو اللہ، انہیں ختم ہوا نا، وہ ایک ختم ہوا نا، ہاں اللہ، اور ایک ادھر بیٹھ کے آرڈر دے رہے. ذرا سوچ بدلنے کے دور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ مر گئے اللہ مر گئے. مذاق اڑا رہے غیر مسلم، مذاق اڑا رہے ہمارے اس ایٹیٹیوڈ کا. ارے اللہ خیر ہوتے رہتے. دیکھو اتاروں نے 50 سال سے اللہ کی مدد، اس کا مطلب اللہ ہیش نہیں بول رہے بعد. ہمارے غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج اللہ پہ شک کر رہا غیر مسلم. ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ کب ہوں گا؟ جب قیامت پہ ذرا ایسا ہو جانا مر بھی گیا تو ادھر انشاءاللہ مجھے نعمت ملنے والی ہے. شہادت کا مرتبہ ہے، کوئی کیا کر ڈرانے والا، ڈرنے کی بات نہیں. انشاءاللہ کیا ہوتا 5 سال کوئی کچھ نہیں ہوتا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.